السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ محترم حاضرین اور معزز خواتین، اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ آج ہم سورہ اعراف، سورہ انفال اور پھر سورہ توبہ میں داخل ہوئے۔ کتنا اللہ کا فضل ادا کریں، شکر ادا کریں کہ گھر بیٹھے ہم لوگ بغیر کسی قسم کے پریشانی کے اچھی آواز میں قرآن مجید کو سن رہے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو چیزیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے، الصوم والقرآن، روزہ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں حلال چیزوں کو کھانے سے روک رکھا تھا، اللہ تو میری سفارش کو قبول کر۔ قرآن کہے گا، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے، تجھے سننے کے لیے، تیرے کلام کو سننے کے لیے سونے سے روک رکھا تھا، اللہ تو میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ دعا یہ کرنا چاہیے ہمیشہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو مسلمان ایمان کے ساتھ اجر کی نیت لے کر تراویح کی نماز پہ حاضر ہوتا ہے، پڑھتا ہے خوش دلی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو آج تک جو گناہ میں معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ توفیق سب کو نہیں ملتی۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ درس میں بیٹھنا، باتوں کو سننا، سب کی قسمت میں اللہ نے لکھا رہتا ہے۔ چند لوگ رہتے ہیں جن کو چن لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، پھر دین کی باتوں کو سننے کے لیے 10-15 منٹ لگاتے ہیں۔ یہ مجلس ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، معمولی علماء بولتے رہتے ہیں، ان کو ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، ان کا کام بولنا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ ڈیوٹی کچھ نہیں ہے، یہ دین کی تڑپ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے ملائکہ کی ایک جماعت تلاش کرتے نکلتی ہے، کیا اللہ کے کسی گھر میں ذکر اور تذکیر کی بات، دین کی بات ہو رہی ہے کیا؟ اگر یہ فرشتے ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں تو دوسروں کو بلاتے ہیں، آ جاؤ ہم جس چیز کو تلاش کر رہے تھے وہ مل گئی، یہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ ان کے پاس ایک رحمت کی چادر ہوتی ہے، وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ قسمت کی بات ہے، بغیر کسی قسم کی محنت کے آپ کو یہ سب چیزیں جامعہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خصوصیت بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ اعراف کی یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، سارے انسانوں کی طرف۔ اور دوسری جگہ فرمایا، انس اور جن کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ وہ ہے جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، اور وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت تا قیامت سب کے لیے ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، یہاں تو اس مسجد میں ماشاءاللہ 2-3 سال سے سیرت کا پروگرام چل رہا ہے، تو اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات، بہت عظیم خصوصیات، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سوا کسی نبی کو اللہ تعالیٰ یہ خصوصیات نہیں عطا کیا۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری رسالت تا قیامت سب کے لیے ہے، سارے انس اور جن کے لیے میری رسالت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی، کوئی بھی آئے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہنا ہے۔ دوسری خصوصیت، اور دیکھیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی اور رسول کو بھیجا، وہ ان کی حد تک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے، ہارون علیہ السلام ان کے تائید کرتے تھے، حضرت صالح قوم سمود کے لیے، یہ قوموں کے لیے نبی اور رسول بناتا تھا اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ساری انسانیت کے لیے تا قیامت رسول بنایا۔ یہ سب سے بڑی آپ کی خصوصیت ہے۔ دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا رعب، میرا ڈر دشمن کے دل میں اتنا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت میں، اونٹ کے چلنے کی مسافت، 1 مہینے کی مسافت پر بھی دشمن اگر وہاں ہو، اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی محمد اپنے لشکر کے ساتھ نکل چکے ہیں مدینے سے، تو وہاں سے نکل جائے گا۔ اتنا خوف اور اتنا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کیا تھا۔ پھر تیسری چیز عام، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دھرتی، یہ ساری زمین، سب زمین، پوری کی پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے مسجد سجدہ بنایا اور یہ پاکی کا ذریعہ بنایا۔ یہ کیا خصوصیت ہے؟ اللہ کے بندو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہر قوم کی جو عبادت ہوتی تھی مخصوص اسی جگہ پر جا کر کرنا تھا، صومعہ میں یا بیہ میں، جو ان کے عبادت کے گھر بنتے تھے وسی جگہ پر جا کر ان کو عبادت کرنا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت دیا کہ ساری دھرتی کو، ساری زمین کو اللہ تعالیٰ سجدہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان کو نماز کا وقت ہو جائے، پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر لیں، تیمم سے آپ اپنی پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، پوری تلاوت کر سکتے ہیں، جو بھی عبادت آپ وضو کے ذریعے کرتے ہیں۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ مٹی کو اللہ تعالیٰ پاک بھی بنایا، پاکی کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ سب سے یہ بڑی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آتے تھے ان کو جنگیں ہوتی تھیں، کافر کفر اور اسلام میں ہمیشہ سے جنگ رہی ہے۔ جب کافر شکست کھا جاتے مسلمانوں کو جو مال ملتا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ کسی کو مال غنیمت استعمال کی اجازت نہیں تھی، میدان میں رکھتے، ایک آسمان سے آگ آتی اس کو جلا کر بھسم کر دیتی، مال ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ آج سورہ انفال میں یہی بڑی تفصیل سے ہم نے سنا کہ مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے،
کس کس کا مال غنیمت میں حق ہے؟ اللہ کے لیے حق ہے، رسول کا حق ہے، فوجی کا حق ہے، فوجی کے گھوڑے کا حق ہے، یہ ہتھیاروں کا. کتنی قرآن مجید کی تفصیل، یا ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے، مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں. جو عورتیں ترجمہ پڑھ چکے ہیں وہ بھی مزہ لیتے ہوں گے. قرآن مجید کتنا پیارے انداز سے مسائل کو حل کرتا ہے اور مسائل کو سمجھاتا ہے. پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ 5 چیزیں، اور 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے شفاعت کو حلال کیا ہے. شفاعت کو حلال کیا کیا مطلب ہے؟ آیت الکرسی پڑھی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ مبعوث فرمائے گا. آپ اللہ کی اتنی حمد، اتنی ثنا بیان کریں گے، اس کا کوئی یہ نہیں، اس کی مثال نہیں. وہ الفاظ، وہ کلمے، وہ جملے اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو سکھائے گا، اور آپ وہی کلمات، وہی جملے بولتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہے گا بس کیجئے محمد، اب آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، اب سفارش کیجئے، آپ کی سفارش سنی جائے گی. یہ شفاعت کسی نبی کو نہیں حاصل ہے. کتنے نبی انبیاء آئے، کتنے رسول دنیا میں آئے، کسی کو یہ شفاعت کا آئے نہیں. شفاعت کی لمبی حدیث ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میدان حشر میں لوگ مارے مارے پھرتے جائیں گے. ہر نبی دوسرے کا نام لے گا، وہ نبی اس کا، وہ نبی اس کا، آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے. محمد کے پاس جائیے، وہی آپ کی سفارش کر سکیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافی المذنبین کہتے ہیں، گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے پیارے نبی رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو، اپنی امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سب سے بڑی خوبی، سب سے اہم خوبی، امت کا آپ کو کتنا درد تھا، کتنا آپ کو لگاؤ تھا، کتنا پیار کرتے تھے آپ امت کو. اس ایک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو دعا کا ایک موقع دیا کہ وہ دعا کرے تو ان کی دعا کو سن لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرے گا. ہر نبی نے اپنے اس اختیار کو استعمال کر لیا، ہر نبی اپنے اس اختیار کو استعمال کر لیا. قربان جائیں ہمارے ماں باپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو اٹھا کر رکھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حق میں نے اٹھا کر رکھا ہے میری امت کے افراد کے لیے جو قیامت تک لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، ان کے لیے، ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے یہ دعا کو اٹھا کر رکھا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے اللہ تعالیٰ کل پرسوں کی آیتیں ہم نے سن، وَلَوْ كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر اللہ کے نبی آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے اطراف جو ستارے بیٹھے ہوئے نکل کر چلے جاتے. آپ رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے، آپ پر ستم اور اتیاچار کرنے والوں کو بھی آپ نے معاف کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اب یہ 10-15 منٹ بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہے. آج کے جو صورتیں، جو احکام، جنگ بدر کا ذکر آیا، کتنی تفصیل ہے، کیسے اللہ تعالیٰ مدد کیا مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں کیسے کیسے مضامین بیان کر رہا ہے. یہ سب سننے اور سمجھنے کے مضامین ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سب کو توفیق دے. اس کے بعد اس صورت شریفہ میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ واقعہ یہ ہے
بنی اسرائیل کو ہفتے کے اختیار دیا اللہ تعالیٰ، ایک دن تم عبادت کے لیے مقرر کر لو، اس دن شکار نہیں کریں گے، کوئی شرارت نہیں کریں گے، عبادت میں گزاریں گے، اس کی پابندی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سر پھرے قوم میں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا بھی، ہم دیکھتے ہیں سمندر میں مچھلیاں ہفتے کے دن ہی بہت زیادہ تیرتی ہیں، اتوار کے دن جا کر شکار کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے ہم کام کرتے ہیں جمعہ کے دن کیا کریں گے، وہ پانی کیا کریں گے، اور کوئی یہ بنا کر کیاریاں بنا کر پانی اس میں چھوڑ دیں گے، جمعہ کے دن مچھلیاں اس میں جائیں گی، اس کو بند کر کے رکھیں گے، اتوار کے دن جا کر اس کا شکار کر لیں گے۔ یہ عقل تھی یہودیوں کی، بہت چالاک ہوتی قوم یہ، تو وہ اس طرح سے کرنے لگے۔ لوگ معاشرے میں دیکھ ہمیشہ یاد رکھیے، منکر کو برائی کو دیکھ کر آدمی کو نہیں، برائی کو دیکھ کر آدمی اس کو روکنا چاہیے، ورنہ خود بھی پسیں گے اور دوسروں کو بھی مصیبت بنے گی۔ تو جو لوگ ایمان والے تھے ان لوگوں نے کہا غلط کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے ہم کو منع کیا ہے، یہ عبادت کا دن ہم خود اختیار کیے ہیں، لہٰذا یہ شرارت چھوڑ۔ لوگوں نے کہا یہ علماء کا کام ہے، بولتے رہتے ہیں، مانے نہیں بات، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتاتا ہے۔ فَلَمَّ أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب ایک قوم اس بات سے سرکشی کی جس بات سے ہم نے روکا تھا کہ کام نہ کرو تو وہ کرنے لگی، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ، ہم نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بندر جب یہ ان کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو بندروں کی شکل بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ بندر نہیں، یاد رکھیے کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب لاتا ہے 2 یا 3 دن تک ہی اس قوم کو باقی رکھتا ہے، اس کے بعد سب کو ختم کر دیتا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر رونے لگے تھے کہ ہم نے آپ کی باتوں کو نہیں سنا، جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا۔ اس لیے دوستو، ہماری خصوصیت، امت محمدیہ کی خصوصیت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ کسی کا بھی بچہ ہو برا کام کر رہا تو روکیں، یہ میرا اور آپ کا اخلاقی فریضہ ہے۔ آخری آیت ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب پر چلتے ہیں، یاد رکھیے مائی بہنیں، جو لوگ اللہ کی کتاب پر چلتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمیشہ ہم جو بھی کام کریں نیکی کا، اس امید سے کریں کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، اللہ کے پاس اس کا اجر ضرور مل کر رہے گا۔ لہٰذا یہ دعائیں ہم جو کرتے ہیں، یہ دعا اس مہینے میں پڑھنے کی کثرت سے یہ دعا یاد کریں، آپ کو بھی یاد ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یاد ہے نا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں۔